اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ فیض الباری اور رافضی پروپیگنڈا۔ سوال: از راہ کرم یہ بتائیے کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی علماء دیوبند نے اب تک کتنی شروح لکھی ہے، اور ان میں سب سے مستند اور بہتر شرح کون سی ہے جسے اعتماد کے ساتھ پیش کیا جا سکے؟ کہا جاتا ہے کہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری صاحب نے کوئی شرح لکھی ہے، کیا وہ اپنے صحیح اور مستند متن کے ساتھ مطبوعہ صورت میں مل سکتی ہے؟ اور کیا اس مطبوعہ شرح بخاری کو اعتماد و یقین کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے؟ جواب: صحیح بخاری کی کوئی مستقل شرح تو اس وقت ذہن میں نہیں جو اکابر دیوبند میں سے کسی نے لکھی ہو، البتہ اکابر مشائخ دیوبند کے درسی افادات ان کی تلامذہ نے اپنی عبارت میں قلم بند کر کے شائع کیے۔ ان میں لامعد دراری حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے جو ان کی تلمیذ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی نے جمع کی تھی، اور وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا ابن مولانا محمد یحییٰ کے حواشی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح امام العصر حضرت العلامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درسی افادات ان کی تلمیذ حضرت مولانا سید بدر عالم میر ٹی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے نام سے شائع کیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اردو میں تقریر فرماتے تھے، مولانا سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کو عربی میں منتقل کر کے قلم بند کیا۔ اس طرح حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ بالا تقریر کو بھی حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ نے عربی میں قلم بند کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر سال دورہ حدیث کے طلبہ اپنے اکابر کی تقریریں قلم بند کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض شائع بھی ہو چکی ہے، جن میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا فخر الدین نور اللہ مرقدہم کی تقریریں زیادہ معروف ہے، اور یہ سب اردو میں ہیں۔ سوال: ایک شخص جو خود کو عالم دین کہلاتا ہو اور خود کو اہل سنت و جماعت ثابت کرتا ہو، وہ قرآن شریف میں تحریف لفظی کا قائل ہو، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جبکہ یہی سنا گیا ہے کہ قرآن شریف میں کسی طرح کوئی تحریف ممکن نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ امید ہے کہ تحقیقی اور قطعی جواب سے نوازیں گے۔ جواب: اہل سنت میں کوئی شخص قرآن کریم میں تحریف لفظی کا قائل نہیں، بلکہ اہل سنت کے نزدیک ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ اس مسئلے کو میری کتاب شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم میں دیکھ لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ان صاحب کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سوال: آپ کی خدمت میں ایک سوال قرآن مجید میں تحریف لفظی کے قائل کے بارے میں شرعی حکم کے جاننے کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ نے جواب کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ان صاحب کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس جملے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے مزید اطمینان کروں تاکہ تحریف لفظی کے قائل کے بارے میں مجھے یقین رہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں اس عالم دین کی اصل الفاظ پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں محققانہ طور پر یعنی معنوی ہی نہیں تحریف لفظی بھی ہے، یا تو لوگوں نے جان بوجھ کر کی ہے یا کسی مغالطے کی وجہ سے کی ہے۔ ان الفاظ میں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف لفظی ہے، جبکہ ہم نے یہی سنا ہے کہ قرآن کریم اپنے نزول سے آج تک ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن میں سامنے سے یا پیچھے سے باطل راہ نہیں پا سکتا، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ اور یہی سنا ہے کہ قرآن میں کسی طرح تحریف کا قائل مسلمان نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا کہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اب تک شیعہ فرقہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے، لیکن ایک اہل سنت و جماعت کہلانے والے عالم نے تحقیقی طور پر ایسا کیا ہے۔ اس لیے مجھے بہت تشویش ہوئی کہ قرآن کی ہر طرح حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اس کے باوجود قرآن میں تحریف مانی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے حقیقت جاننے کے لیے آپ سے رہنمائی چاہی ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ ماضی میں بھی کبھی کوئی سنی عالم قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا قائل رہا ہے؟ امید ہے کہ آپ قطعی شرعی احکام سے آگاہ فرمائیں گے۔ شکریہ۔ جواب: میں پہلے خط میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت میں کوئی شخص تحریف فی القرآن کا قائل نہیں،
میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کو ان صاحب کا بارے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا یہ خیال صحیح نکلا، چنانچہ آپ نے جو عبارت ان صاحب سے منسوب کی ہے وہ ان کی عبارت نہیں بلکہ غلط فہمی سے آپ نے منسوب کر دی ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ فیض الباری جلد 3 صفحہ 395 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی، جو صحیح بخاری جلد اول صفحہ 369 میں منقول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی نشتہ کو بدل ڈالا اور کتاب میں اپنے ہاتھوں سے تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اس کی شرح میں حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ تحریف فی الکتب السابقہ میں 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ کتب سماویہ میں تحریف ہر طرح کی ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ ابن حزم اسی کے طرف مائل ہے۔ نمبر 2، ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تحریف قلیل ہے، شاید حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رجحان اسی طرف ہے۔ نمبر 3، اور ایک جماعت تحریف لفظی کی سرے سے منکر ہے، پس تحریف ان کے نزدیک سب کے سب معنوی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مؤخر ذکر مذہب پر لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ قرآن بھی محرف ہو، کیونکہ تحریف معنوی اس میں بھی کچھ کم نہیں کی گئی، اور جو چیز میرے نزدیک محقق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کتب سماویہ میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے، یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کی یا غلطی کی وجہ سے، پس اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی پوری عبارت کا ترجمہ ہے۔ اب 2 باتوں پر غور فرمائیے۔ اول یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد میں اہل کتاب کا اپنی کتاب میں تحریف کر دینا مذکور تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس سلسلے میں 3 مذہب نقل کیے۔ ایک یہ کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف بکثرت ہے، دوم یہ کہ تحریف ہے تو صحیح مگر کم ہے، سوم یہ کہ تحریفی لفظی سرے سے نہیں، صرف تحریفی معنوی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ان 3 اقوال کو نقل کر کے اپنا محققانہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریفی لفظی موجود ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ تحریف انہوں نے جان بوجھ کر کی ہے یا غلطی کی وجہ سے صادر ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ الغرض گفتگو تمام تر اس میں ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریفی لفظی ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو قلیل ہے یا کثیر۔ اسی کے بارے میں 3 مذاہب ذکر فرمائے ہیں، اور اسی تحریف فی الکتاب کے بارے میں اپنا محققانہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی تحریف لفظی کا دور و نزدیک کہیں تذکرہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ فرمائے کہ جو چیز کہ میرے نزدیک محقق ہوئی ہے وہ یہ کہ اس میں تحریف لفظی موجود ہے۔ شاہ صاحب نے تیسرا قول یہ نقل کیا تھا کہ کتب سابقہ میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اس کو غلط قرار دیتے ہوئے ان قائلین تحریف کو الزام دیتے ہیں کہ اگر صرف تحریف معنوی کی وجہ سے ان کتب کو محرف قرار دیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کریم کو بھی محرف کہا جائے، نعوذ باللہ، کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے تحریف معنوی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے 2 باتیں صاف طور پر واضح ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی تحریف معنوی کے ساتھ اس مذہب والوں کو الزام دینا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تحریف لفظی کے قائل ہوتے تو صرف تیسرے مذہب والوں کو الزام نہ دیتے بلکہ پہلے اور دوسرے قول والوں پر بھی یہی الزام عائد کرتے۔ یہ میں نے صرف اس عبارت کی تشریح کی ہے جس سے آپ کو حضرت شاہ صاحب کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ قرآن کریم کا تحریفی لفظی سے پاک ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ملاحظہ فرما لیا جائے۔ حسن اتفاق کے اسی طرح کا ایک سوال امام اہل سنت حضرت مولانا ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر زید مجدہم سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے فیض الباری کی اس عبارت کی وضاحت فرمائی ہے جس سے شیعہ تحریف قرآن پر استدلال کرتے ہوئے اسے مناظروں میں پیش کرتے ہیں۔ شیعہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فیض الباری میں ہے کہ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری اور مولانا بدر عالم میرٹی قدس اللہ اسرارہما بھی تحریف کے قائل تھے۔
حضرت مولانا محمد سرفراز خان دامت برکاتہم العالیہ نے اس پروپیگنڈے کا جواب اور غلط فہمی کی وضاحت ایک مسترشد جناب مولانا عبدالحفیظ صاحب کے نام ایک مکتوب میں فرمائی اور ہدایت فرمائی کہ اسے عام کیا جائے، جس پر موصوف نے اس کی فوٹوسٹیٹ بیچ کر ہم پر احسان فرمایا ہے، چونکہ حضرت مولانا محمد صفدر خان صفدر مدظ اللہ کی مکتوب سامی میں درج فیض الباری کی عربی عبارتوں کا اردو ترجمہ نہ تھا، اس لیے افاد عام کی عرض سے اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا۔ ذیل میں حضرت مولانا ابو زاہد سرفراز خان صفدر کی وضاحت انہی کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے۔ عزیز القدر جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت مجدہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، عزیز القدر فیض الباری جلد 3 صفحہ 395 میں ہے۔ ترجمہ: معلوم ہونا چاہیے کہ تحریف کے بارے میں 3 مذہب ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ کتب سماویہ میں تحریفی لفظی اور معنوی دونوں ہوئی ہے، ابن حزم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ دوسری جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ کتب سماویہ میں تھوڑی سی تحریف ہوئی ہے، غالباً ابن تیمیہ کا جھکاؤ اسی طرف ہے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ تحریفی لفظی تو نہیں ہوئی، البتہ تحریفی معنوی ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریے کے مطابق لازم آئے گا کہ قرآن مجید بھی تحریف سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بھی تحریفی معنوی کچھ کم نہیں کی گئی، لیکن میرے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ اس میں تحریفی لفظی بھی ہوئی ہے، یا تو انہوں نے عمدن ایسا کیا ہے یا پھر مغالطے کی بنا پر ایسا ہوا ہے، واللہ عالم۔ عزیز القدر، اس عبارت میں فیہا کی جگہ فی لکھا گیا ہے، اصل عبارت یوں ہے۔ ترجمہ: فیہا کی ضمیر کا مرجع کتب سماویہ ہے، یعنی کتب سماویہ تورات، زبور و انجیل وغیرہ میں تحریف ہوئی ہے، نہ کہ قرآن میں، مگر فیہ کی ضمیر مفرد مذکر کی وجہ سے یہ مغالطہ ہوا کہ شاید قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اس کی دلیل فیض الباری جلد 4 صفحہ 537 کی یہ عبارت ہے۔ بخاری شریف کی 25 پاروں کا حاشیہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے۔ فالج کے حملے کے بعد بقیہ 5 پاروں کا حاشیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ سوانح قاسمی از مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس مقام پر حاشیہ میں محشی یعنی حاشیہ لکھنے والے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجت پوری کر دی ہے اور مقام کا حق ادا کر دیا ہے۔ فیض الباری ہی میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ترجمہ: یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تحریفی لفظی کے نہ ہونے کا قول کی بنا پر کیا ہے، حالانکہ شواہد اس کے خلاف ہے۔ پھر تحریفی لفظی نہ ہونے کا قول کیوں کر ممکن ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس کے اس فعل قبیح کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی تو تحریف ہے۔ غالباً تحریفی لفظی نہ ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ قصداً ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کے اسلاف اپنی کتابوں میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک مفہوم لکھ دیتے، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس تشریحی نوٹ کو تورات کے متن میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے اصل اور شرح میں التباس ہو گیا اور یوں تحریفی لفظی ہو گئی۔ اس ساری عبارت سے واضح ہوا کہ تحریفی لفظی تورات وغیرہ کتابوں میں ہوئی ہے، نہ کہ قرآن کریم میں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تشریح بھی حضرت نے کر دی کہ سلف اپنی یاد کے لیے کتابوں میں تفسیری الفاظ لکھتے تھے، خلف نے ان کو بھی متن میں شامل کر دیا۔ اس تحریر کو غور سے پڑھے اور اس کی کاپیاں بنا کر اپنی طرف سے علماء میں تقسیم کرے، بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ اہل خانہ کو درجہ بدرجہ سلام اور دعائیں عرض کرے اور مقبول دعاؤں میں نہ بھولے، یہ خاطبی داعی ہے۔ والسلام، ابو زاہد محمد سرفراز از کگڑ۔ مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔